ہماری کوشش تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے کراچی کے معاملے پر بات ہو، مگر بدقسمتی سے ہمارا رابطوں سے نہیں ہو سکا ہے قائم۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایک اہم موڑ سامنے آیا ہے۔ اس کیس میں نیب کے مرکزی گواہ اسلم مسعود انتقال کر گئے ہیں۔ اسلم مسعود اومنی گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر تھے اور انہیں جدہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اعترافی بیان بھی ریکارڈ کرایا۔ ان کا اعترافی بیان سامنے آیا جس میں بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے۔ اسلم مسعود نے خود بتایا تھا کہ وہ 1992 سے اومنی گروپ سے وابستہ تھے، خود جعلی اکاؤنٹس کی نگرانی کرتے تھے۔ اسلم مسعود کو 23 اکتوبر 2018 کو انٹرپول نے جدہ سے گرفتار کیا تھا۔ اسلم مسعود نے جے آئی ٹی کو دیے گئے اپنے اعترافی بیان میں بتایا تھا کہ میں 1992 سے اومنی گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں گروپ کے تمام انتظامی اور مالی معاملات دیکھتا تھا، میرے پاس ایک چپڑاسی سے لے کر ڈائریکٹر تک تمام ذمہ داریاں تھیں۔ اسلم مسعود نے بتایا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس اس لیے بنائے جاتے تھے کہ ان کے ذریعے پیسوں کی ادھر ادھر منتقلی کی جائے۔ اسلم مسعود نے اپنے اعترافی بیان میں کہا تھا کہ میں 4 کمپنیوں میں ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اور کمپنیوں میں بھی ہوں جن کے بارے میں نہیں جانتا۔ اسلم مسعود نے بتایا تھا کہ میں نے 2011 سے 2012 تک براہ راست انور مجید کی ہدایت پر چیکس پر دستخط کیے، اس کے بعد ان کے بیٹے عبدالغنی مجید کی ہدایت پر ایسا کیا۔ اسلم مسعود نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ایگرو فارم ٹھٹا کے نام سے 1 کروڑ 70 لاکھ کے 3 چیک A1 انٹرنیشنل نامی جعلی کمپنی کے اکاؤنٹس میں جمع کروائے گئے۔ اس پر میں نے اور نوید اقبال نامی شخص نے عبدالغنی مجید کے احکامات پر دستخط کیے تاکہ پیسوں کو چھپایا جا سکے۔ اسلم مسعود نے اپنے اعترافی بیان میں کہا تھا کہ عمیر کے نام پر یونس قدوائی کی اجازت سے محمد عارف نے جعلی اکاؤنٹ کھولا، میں اس اکاؤنٹ کی نگرانی کرتا تھا۔ بیان میں مزید کہا تھا کہ سمٹ اور سندھ بینک میں جعلی اکاؤنٹس اس لیے کھولے گئے کیونکہ اومنی گروپ کے مالکان ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ عبدالغنی مجید کی ہدایت پر جعلی اکاؤنٹس کے چیک جاری کیے جاتے تھے۔ بہت ساری باتیں اسلم مسعود نے بتائی تھیں اور وہ وعدہ معاف گواہ تھے۔ آج وہ انتقال کر گئے ہیں، کیا اس کا کیس پر اثر پڑے گا؟ ہمارے ساتھ ماہر قانون عمران شفیق موجود ہیں۔ عمران شفیق صاحب بہت شکریہ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر وعدہ معاف گواہ آج انتقال کر گئے ہیں؟ دیکھیے خانزادہ صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک اہمیت کسی گواہ کی قانون کی نظر میں ہونا اور ایک ہے پبلک پرسیپشن ہونا، عوامی تاثر پایا جانا۔ جو عوامی تاثر ہے وہ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے تو ہوا کرتا ہے کہ یہ شاید بہت مضبوط گواہ ہوتا ہے، لیکن قانون کی نظر میں عدالت کے جو تاثر ہوتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ایک انٹرسٹڈ وٹنس ہوا کرتا ہے جو کسی جرم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی دوسرے پر وہ جو اس جرم کے حوالے سے ڈسکلوجر کیا کرتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک انٹرسٹڈ گواہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس کی شہادت کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر وہ زندہ بھی ہوتے تو ان کی شہادت کی جو گواہی ہے اس کی حیثیت بہرحال ایک کمزور شہادت کی ہوتی، لیکن اب چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو نیب کا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نیب کا قانون سیکشن 26 ہے جو ڈیل کرتا ہے ٹینڈر آف پارڈن پہ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے۔ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے نیب کا قانون 2 شرائط عائد کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک گواہی ہوا کرے گی میجسٹریٹ کے سامنے جو ٹرائل سے پہلے ہوگی، اور دوسری گواہی اس کی وہ ہوگی جو وہ عدالت کے اندر آ کر جج کے سامنے ٹرائل کے دوران دے گا۔ اس لیے اور قانون یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں شیل بی ایگزامنڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے ان دونوں بیانوں کے حوالے سے۔ جب شیل بی ایگزامنڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازماً عدالت کے سامنے پیش ہوگا۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو بہرحال وہ گواہی جو اس نے دی تھی میجسٹریٹ کے سامنے اس کو عدالت میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب نیب اس کے حوالے سے ایک کوشش یہ کر سکتا ہے کہ وہ میجسٹریٹ جس نے یہ بیان ریکارڈ کیا تھا ان کو بطور گواہ پیش کرنے کی کوشش کرے، لیکن قانون اس حوالے سے بھی بالکل واضح ہے۔ قانون شہادت آرڈر ہے پاکستان، اس کا سیکشن 46 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو چکا ہے تو اس کی گواہی اس کے حوالے سے کہ اس نے کوئی بیان دیا تھا، سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ کن صورتوں میں قبول کی جا سکتی ہے۔ اس میں جو صورت ہے وہ ڈائنگ ڈکلیریشن کی ہے، جیسے جو فوت ہونے سے پہلے کوئی شخص یہ بتائے کہ بیان نزعی جسے کہا جاتا ہے کہ مجھے کس صورت میں کس نے مارا اور کس انداز میں مارا گیا، تو وہ تو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں لیکن اس میں بہرحال وعدہ معاف گواہ کی جو گواہی ہے وہ ان صورتوں میں داخل نہیں ہے۔ تو اس لیے اب وعدہ معاف گواہ کے گزر جانے کی صورت میں اب نیب کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کی گواہی کو عدالت میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس کو عدالت میں ثابت کیا جا سکے۔ مگر اگر ان کے بیان کی روشنی میں نیب نے کوئی دستاویزی ثبوت حاصل کیے ہوں، منی ٹریل کوئی حاصل کیا ہو، تو وہ اس کو بطور ایویڈنس ضرور پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ نیب کو ہو گیا۔
जी जी बिल्कुल, क्योंकि दस्तावेजी सबूत जो हासिल किए गए हैं, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि ये सबूत मौजूद हैं। नैब ने उसकी रोशनी में उन जगहों से जाकर अगर अब रिकॉर्ड हासिल कर लिया है तो वो अब रिकॉर्ड तो मौजूद है, वो ट्रांजैक्शंस तो मौजूद हैं, वो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तो मौजूद होंगी। अगर बिलफर्ज ऐसा ही है तो फिर यकीनन वो अदालत में साबित की जा सकती हैं, उनकी अपनी हैसियत है और वो सिर्फ उसके डिस्क्लोजर के नतीजे में आई थी। और कानून शहादत का जो दफ़ा 40 है जिसका मैंने जिक्र किया, वो इसके हवाले से बिल्कुल बड़ी वाज़िया है कि इस तरह की सिचुएशन में बहरहाल वो उन चीज़ों की अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत है वो कबूल की जा सकती हैं, लेकिन ज़ुबानी जो उन्होंने बयानात दिए थे बहरहाल अब वो ज़ेर ज़मीन दफन हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, इमरान शफीक हमारे साथ मौजूद थे। जाली अकाउंट से जुड़े तोशाखाना केस में आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। आसिफ जरदारी के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत भी एहतसाब अदालत आई और अदालत में समाअत के दौरान वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं सीनियर काउंसिल हूँ, मुझे भी अदालत में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। फारूक एच नाइक ने कहा कि ये फौजी अदालत नहीं है और ना ही इन कैमरा ट्रायल है। इस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि मुझे भी अदालत में पेश होने में मुश्किलात पेश आईं, मुझे भी पुलिस चेक पोस्ट पर रोका गया, जिसके बाद यू टर्न लेकर दूसरे रास्ते से आया हूं, जिस पर वकला ने कहा कि हमें आपसे हमदर्दी है। इस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि मैं इस मामले को इंतजामिया के साथ उठाऊंगा ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो। दौरान समाअत आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी बीमार हैं, अदालत भरी हुई है, अगर उन्हें कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार है। इस पर जज एहतसाब अदालत ने पूछा कि आसिफ जरदारी कहाँ हैं। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी अदालत में मौजूद हैं, जिस पर आसिफ अली जरदारी मुलजिम की हैसियत से रोस्ट्रम पर आकर उन्होंने हाजिरी लगाई और दस्तखत किए। अदालत आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने यूसुफ गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को भी 9 सितंबर को तलब किया है। समाअत के बाद एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाएं, मगर हम ना पहले दबाव में आए हैं ना अब दबाव में आएंगे। अपोजिशन पे दबाव डाल के नैब के थ्रू या केसेस के थ्रू दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो, आपका ये कोशिश नाकाम होगा। हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, हम भी माने कि NFC अवार्ड में चेंजेस हो, हम भी माने कि इस हाउस से काला कानून पास हो, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए और कल आगे जाके आप देखेंगे। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो, हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। में ब्रेक शामिल करें।